ایران کی تاریخ پر جب نظر ڈالتے ہیں تو اس میں خاص اہم اور نمایاں نقطہ ظالم اور استبدادی شاہی حکومت کے خلاف احتجاج میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کی بھرپور شرکت ہے۔ رضا شاہ کے دور حکومت میں جب حجاب پر پابندی کا گھناؤنا فیصلہ کیا گیا، اس وقت سے لے کر 1979 میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے ہر مراحل میں ہر جگہ خواتین میدانوں میں موجود رہیں اور ان کی موجودگی انتہائی فیصلہ کن رہی۔ ایران کی خواتین جو اس سے پہلے شہید کی ماں یا شہید کی بہن کے ہی ناموں سے جانی جاتی تھیں، اب خود میدان میں آ چکی تھیں اور مردوں کے شانہ بشانہ شاہی نظام حکومت کو گرانے کی تحریک میں پیش تھیں۔ انقلاب کے دوران مظاہروں میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ مائیں اپنی آغوش میں شیرخوار بچوں کو لیے ہوئے مظاہروں میں شریک ہیں اور ہوا میں ہاتھ لہرا کر انقلاب کے حق میں اور شاہ کے خلاف نعرے لگا رہی ہیں۔ اسی طرح 8 سالہ جنگ کے دوران بھی جب ان کی فداکاریوں کی تاریخ پر نظر پڑتی ہے، بے ساختہ ان کی جرأتوں کو سلام کرنے کو دل چاہتا ہے۔ انہی ماؤں کی آغوش میں ہی ایران کے دلیر و شجاع سپوتوں نے پرورش پائی۔ دشمنان اسلام کے خلاف میدان جنگ میں انتہائی بے جگری کے ساتھ ان نوجوانوں نے اسلام اور اپنی سرزمین کا دفاع کیا۔ شاہ کے دور میں جن خواتین کو صرف سڑکوں اور نائٹ کلبوں اور ایڈورٹائزمنٹ نیز دیگر اشتہاری میدانوں تک ہی محدود کر دیا گیا تھا، اب انہوں نے ملک و معاشرے میں اپنا اہم مقام حاصل کر لیا ہے۔ اسی لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ عورت کے بلند و بالا مرتبے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہم اپنی تحریک پر خواتین کا احسان فراموش نہیں کر سکتے اور یہ تحریک ایرانی خواتین کی ہی مرہون منت ہے۔ امام خمینی کے اس جملے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے خواتین کے مرتبے اور منزلت کے بارے میں کیوں یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا۔ ایران پر صدام اور اس کے مغربی حامیوں کی طرف سے مسلط کی گئی جنگ کے دوران خواتین نے بھی مردوں کی طرح جنگ کے محاذ اور پشت محاذ جنگ پر پوری قوت کے ساتھ اپنی موجودگی ثابت کی۔ لاجسٹک شعبوں میں اسی طرح محاذ جنگ کے پشت پر قائم کیے گئے اسپتالوں میں نرس اور ڈاکٹروں کی حیثیت سے ان کی موجودگی سے لوگوں کو حوصلہ مل رہا تھا اور اپنے شوہروں اور بیٹوں کو محاذ جنگ پر جانے کا حوصلہ اور ہمت یہی مائیں، بہنیں اور خواتین ہی دلایا کرتی تھی۔ جنگ کے خاتمے کے بعد ملک کی تعمیر نو میں بھی خواتین نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ آج ملک کے تمام سیاسی، سماجی اور اقتصادی میدانوں میں خواتین کی موجودگی تقدیر ساز ہے۔ جبکہ اسلامی جمہوری نظام نے خواتین کو ان کا اصل مقام و مرتبہ لوٹا دیا۔ اسلامی شریعت کے مطابق انہیں ہر طرح کی آزادی حاصل ہے۔ سرکاری اداروں میں ان کی ملازمت، بیمے کے حقوق سے بہرہ مند ہونا اور سیاسی امور میں ان کی شراکت، غرض کہ انہیں سارے حقوق حاصل ہیں، اور علمی میدانوں میں بھی خواتین ملک کی ترقی و پیش رفت میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ آج ملک میں خواتین میں خواندگی کی شرح بعض شعبوں میں تو مردوں سے بھی زیادہ ہے۔ آج ایران میں خواتین اہم سیاسی عہدوں من جملہ نائب صدر اور وزیر کے عہدوں پر بھی فائز ہیں۔ آج ایران کی خواتین ہمارے لیے باعث افتخار ہیں اور ایک ایسے اسلام کی علامت بنی ہوئی ہیں جو عورتوں اور مردوں کے حقوق کو مساوی نگاہوں سے دیکھتا ہے اور عورت کو مردوں کا اسیر و غلام نہیں سمجھتا۔ آج ایران میں عورت اشیاء اور مصنوعات کی تشہیر کا ذریعہ نہیں، اس کی عریاں اور فحش تصویریں چھاپ کر اشیاء فروخت کی جائیں، ایسا آج ہرگز نہیں۔ آج خواتین کو فلمی سینما میں عریاں اور فحش انداز میں پیش نہیں کیا جاتا، بلکہ آج ایران کا اسلامی انقلاب خود کو خواتین کے ہی تعمیری کردار کا مرہون منت سمجھتا ہے۔ ہم ان غیور اور با ایمان خواتین کو سلام پیش کرتے ہیں۔